أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. عزیزان گرامی، میرے معزز سامعین، پروردگار عالم جب بھی کسی کو نبی یا امام یا رسول بناتا ہے تو پہلے وہ اس کا امتحان لیتا ہے، اور نبی اور امام بننے کے امتیاز میں اور صفات میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے علم کو اہمیت دیا ہے، علم کو بڑھاوا دیا ہے، اور علم کی بلندی کو سلام کیا. اس لیے اسی کو یہ منصب عطا ہوتا ہے جس کے پاس علم پایا جائے. اب وہ علم کیسے حاصل ہو یہ مہم نہیں ہے، چاہے وہ علم لدنی ہو، علم عطائی ہو، عطا کیا ہوا علم ہو، یا علم اکتسابی ہو جیسے ہم علماء علم حاصل کرتے ہیں. جناب آدم کو بھی جب ملائکہ نے کہا کہ کس کو تو بنا رہا ہے تو جواب کیا آیا تھا؟ پہلے آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی، علم آدم الاسماء کلھا، تمام اسماء کی تعلیم دی. دنیا میں بہت سے علوم جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، علم طب، ڈاکٹری کا علم، سائنس کا علم، انجینئرنگ کا علم، بہت سی چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، انہی بہت سی چیزوں کی تعلیم اللہ نے آدم کو دی. اور جب یہ تعلیم دی تو ملائکہ سے یہ کہا کہ تم ان اسماء کے بارے میں بتاؤ، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا مرتبہ بڑا ہے تو تم بتاؤ. ملائکہ جواب نہیں دے پائے، آدم نے جواب دیا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ بنانے میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم پایا جاتا ہو. ہم جاہل کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. ہم ایسا انسان جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں، غلط صحیح کی تمیز نہیں، حق و باطل کی پہچان نہیں، ہم اس کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. خلیفہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم پایا جاتا ہو.
اسی لیے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں خلیفہ مانتے ہیں؟ کیونکہ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. جس کو بھی کوئی سوال ہوتا تھا وہ علی کے پاس آ کر سوال پوچھتا تھا. علی کسی کے پاس نہیں جاتے تھے. علی وہ تھے کہ جنہوں نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، آؤ جو پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تو ہم علم کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاور، طاقت، پیسہ یہ معیار نہیں ہے، بلکہ علم اور تقوی معیار. اور جیسا تقوی ہوگا ویسے ہی علم ہوگا. قرآن نے واضح کر دیا کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے. لیکن کون سا علم ہمیں حاصل کرنا ہے؟ ہم کس علم کو اہمیت دیتے ہیں اور اسلام نے کس علم کو اہمیت دی ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک علم معاش اور ایک علم معاد. علم معاش کیا ہے؟ یعنی وہ علم جس سے آپ کی دنیاوی ترقی ہوگی، دنیا میں آپ ترقی یافتہ مانے جائیں گے، بن گئے، علاج کریں گے، کرے پڑھائی کرنے کے بعد. اور ماشاءاللہ یہ جو آئی ٹی سیکٹر آ گیا ہے اس میں تو ہر کوئی کتنی پڑھائیاں کر کے لوگ جا رہے ہیں اسی میں. کچھ بزنس کے رول ہیں اس میں بھی ہم MBA کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں. تو انہی علوم کو ہم اہمیت دیتے ہیں تاکہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم کہلائیں. آپ کے قوم میں ڈاکٹر کتنے ہیں؟ آپ کے قوم میں انجینئر کتنے ہیں؟ آپ کے قوم میں بزنس دان کتنے ہیں؟ اکنامیکل معلومات رکھنے والے کتنے ہیں؟ یہ چیزیں جب ہم اپنے معاشرے میں پیدا کریں گے تو ہم ایک ترقی یافتہ قوم مانے جائیں گے. یعنی ہماری قوم اوپر جائے گی، سینس کے لحاظ سے، سمجھ بوجھ کے لحاظ سے، فیسلٹی و امکانات کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے جاہلوں سے بہتر ہوں گے. لیکن عزیزوں یہ علم جو ہے مکمل علم نہیں ہے کہ اس کو جس نے حاصل کر لیا بس اس کی دنیا بھی آباد ہو گئی اور آخرت بھی آباد ہو گئی. اس کے لیے جس نے ساری محنت کر لی، معاشرے میں اچھے کام انجام دے دیے، ہاسٹل بنا دیے، اسکولز بنا دیے، کالج سے بنا دیے، بیمار پڑے تو لوگوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنا دیے، یہ مکمل علم نہیں ہے کہ جس سے پر ہم اکتفا کر سکیں، کہیں کہ بھائی اتنا کر لیا ہم بہت آگے چلے گئے، اب تو ہماری دنیا بھی آباد اور جنت بھی آباد، آخرت بھی آباد. ایسا نہیں ہے. کتنے ڈاکٹر ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، کتنے انجینئر ہیں جو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے، کتنے IT سیکٹر کے اور دوسری فیلڈ کے جاننے والے جو دنیا میں VIP انداز سے رہ رہے ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اگر اس علم کو حاصل کرنے سے ہماری عاقبت سنور جاتی تو پھر بے دین ڈاکٹر نہ ہوتا، بے دین انجینئر نہ ہوتا، بے دین بزنس مین نہ ہوتا، بے دین ایک مکمل جاننے والا نہ ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم ہماری ضرورت ضرور ہے لیکن ہماری نجات کا ذریعہ نہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے. یہ علم ہماری زندگی کی ضرورت ضرور ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہماری ترقی کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ایک ترقی یافتہ قوم کہلائیں، دوسروں کے پیچھے پیچھے نہ چلیں بلکہ دوسرے ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، تو ان چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ جس نے ان کو حاصل کر لیا
وہ عاقبت بخیر ہو گیا، جنت میں اس کی جگہ فکس ہو گئی، تو ایسی کوئی گارنٹی اسلام نہیں دیتا ہے۔ کتنے ڈاکٹر، انجینئر اور کتنے بزنس مین ہیں جو جہنم میں پہنچیں گے، گرچہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو ہر علم انسان کی کامیابی کا باعث آخرت میں نہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے علم معاش۔ علم معاش یعنی وہ علم جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جسے علم معاش کہا جاتا ہے۔ اچھا عزیزوں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس علم معاش کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، اچھا سے اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس ہو، اس کے لیے ہمارے پاس اجازت ہو، مرضے کا خمس ہم اس میں استعمال کریں، اچھے سے اچھا ہاسٹل و کالج ہمارے پاس ہو، اس کے لیے ہمارے پاس اجازت ہو، مرضے کا خمس و زکوٰۃ جو غریبوں کے لیے، جو دین کو پھیلانے کے لیے وہ مل جائے تو ہم وہاں استعمال کریں، کالج اچھا چلے۔ تو ان چیزوں میں چیریٹی کا کام ہے، قوم کی خدمت کا کام ہے، قوم کی ترقی کا کام ہے، قوم کی پیش رفت کا کام ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ پہلے بھی بتا دیں، ابھی بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسی میں محو رہیں، اور جو کہیں سے اجازت لے کر کالج چلا رہا ہے وہ سوچے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جو کہیں سے اجازت لے کر خمس اور زکوٰۃ اور ٹرسٹ کے پیسے لا کر ہاسپٹل چلا رہا ہے وہ سوچے اب تو ہم جنتی ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی جنت میں جانے والا نہیں۔ یہ علم وہ ہے جو ہماری معاش کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہماری چیریٹی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہماری قوم کو آگے لے جانے میں، دنیا کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پڑھانے والے کو بھی جنت میں بھیج دیا اور ہم خود جنت میں چلے گئے، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں اور کچھ اور ہے۔ عزیزوں، یہ علم ہے جو علم معاش، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم کھل کے واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے، یعنی جو وضاحت دینی وہ دے دیا کہ ہماری جو فکر ہے کہ ہم نے اگر ہاسپٹل چلا لیا تو بہت بڑا چیریٹی کا کام کر لیا، ہم بھی جنت میں اور ہاسپٹل میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی جنت میں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی اسکول یا کالج یا ہاسٹل چلا لیا تو ہم بھی جنتی، اور جو اسکول و کالج میں پڑھ کے کامیاب ہو گیا وہ بھی جنت میں چلا گیا، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی اسلام کی طرف سے۔ اگر آپ اس کو خدا کی معرفت سے قریب کر رہے ہیں، اگر اسے آپ اہل بیت کی معرفت سے نزدیک کر رہے ہیں، اگر اسے اپنے دینی فرائض سے آشنا کر رہے ہیں، تب سمجھیے کہ آپ گویا جو دین کا مقصد ہے اس میں وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ ممکن معاشرے میں کہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم دینے کو بھی تیار ہیں، کون کالج چلا رہا ہے، کون اسکول چلا رہا ہے، کون ہاسپٹل چلا رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہاں دین پہ کام ہو رہا ہے نہیں کام ہو رہا ہے۔ اگر دین ان کا بہتر ہو رہا ہے، دینداری ان کی بہتر ہو رہی ہے، تب تو سمجھیے کہ یہ استعمال اور یہ کام آپ کا بھی ثواب ہے اور وہ بھی دیندار بن رہے ہیں، تب تو ان کی ہم جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں حد تک کہ کرنے والا بھی لوگوں کو دیندار بنا رہا ہے، خود بھی دیندار بن رہا ہے اور سامنے والوں کو بھی دیندار بنا رہا ہے۔ اگر کالج میں بچے ہیں تو بچوں کو بنا رہا ہے، اگر ہاسپٹل میں مریض ہیں، اسٹاف ہیں تو اسٹاف کو دین سکھا رہا ہے، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو دین کی چیزیں اس میں استعمال کریں، دین کا فنڈ اس میں استعمال کریں، لیکن نہیں صرف ایک چیریٹی کا کام ہے، قوم ترقی کر رہی ہے، ضرورت ہماری ضرور ہے، قوم کی ترقی کا باعث ضرور ہے، معاشرے کی ترقی کا باعث ضرور ہے، لیکن یہ کوئی کہے کہ یہ کر کے ہم بس ڈائریکٹ جنت میں اپنے لیے مقام لکھوا لیں گے تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، رسول گرامی اسلام کے زمانے میں آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صلوات بھیجے
چیزیں جو بتا رہے ہیں یہ دین کو پڑھ کے بتا رہے ہیں اور 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بعد آ کے اور سوال کر سکتا ہے. 20 سال حوزے میں پڑھ کے اور دوسری دنیا، اسلامی دنیا، ایران عراق کی دیکھ کے بتا رہے ہیں. رسول کرام اسلام مسجد میں داخل ہوئے، بھیڑ جمع تھی. آپ نے پوچھا یہ بھیڑ کس بات کی لگی ہوئی ہے؟ کہا کہ مسجد میں علامہ آئے ہوئے ہیں. جیسے ہم علامہ سمجھتے ہیں نا، ویسے اس دور میں بھی بعض لوگوں کو لوگ علامہ سمجھتے تھے. کہا علامہ آئے ہوئے. یہ لفظ علامہ آج نہیں ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایسے ویسے جاننے والوں کو علامہ کہنا، جو حقیقی جاننے والا ہے جن کو علامہ کہنا چاہیے ان کو نہیں کہا جاتا، کم کہا جاتا ہے. تاریخ میں کچھ 1-2 لوگ مشہور ہیں، علامہ اگلی جیسے. زیادہ تر جو ہے جن کو علامہ نہیں کہنا چاہیے وہی علامہ بن جاتے ہیں. علامہ کا معنی پتہ ہے؟ علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا. عالم یعنی علم رکھنے والا، علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. جو ہوتا ہے ثانی کی کتاب منیت المرید، تاریخ تشیع کی معتبر ترین شخصیتوں میں شہید ثانی، شہید ثالث تو یہیں پہ آگرہ میں. کہا یہ بھیڑ کیوں جمع ہے؟ کہا یہ علامہ آئے ہوئے ہیں. کہا کس بات کے علامہ ہیں؟ کس سے کہا جا رہا ہے آئے ہوئے؟ رسول سے، وہ کہ جو علم کل ہے. بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورج کو ہم چراغ دکھاتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانا. کہا کس بات کے لیے یہ علامہ ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کہا ان کے پاس جاہلیت کے زمانے کے جتنے اشعار ہیں عجیب و غریب وہ سب ان کے پاس یاد ہے. ٹھیک ہے، علم کا معیار، کبھی کبھی علم کا معیار بدل جاتا ہے. جس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اس کو کم یا زیادہ ہم اہمیت دینے لگتے ہیں. کہا جاہلیت کے زمانے کے جو بھی اشعار ہیں ان کو حفظ ہے، یہ اشعار سے آگاہ ہے. کہا اور کیا ہے؟ کب گھوڑوں کے شجروں کو جانتے ہیں، کون کس نسل کا گھوڑا ہے یہ بھی جانتے ہیں. کہا اور کیا جانتے ہیں؟ کہا لوگوں کے شجروں کو جانتے ہیں، کون قبیلہ کہاں رہتا ہے، کس قبیلے کا کون ہے، حسب و نسب جسے کہیں. تو یہ چیزیں یہ جانتے ہیں، اس لیے یہ علامہ ہے. بھائی عرب کے کلچر میں وہی علامہ تھا. تو رسول گرامی اسلام نے وہیں پر ایک جملہ فرمایا. دیکھیے رسول کی حدیث ہے، اس کو کوٹ کریے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو نہ جاننے سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اور نہ جاننے سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. ھذا علم لا ينفع علمہ ولا یضر جہلہ، جس کا سیکھنا نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے. جاہلیت کے اشعار ہم نہ جانتے ہو تو کیا ہمارا نقصان ہے، اور نہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے. خیر یہ تو آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا العلم ثلاثہ. ہم یہ نہیں کہتے آپ دنیاوی علوم کو اہمیت نہ دیں، آپ پڑھیں نہیں، آپ پڑھیے، سیکھیے، آگے بڑھیے، ترقی یافتہ قوم بنیے، لیکن اس کو جنت کی ضمانت نہ سمجھیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنت کی ضمانت ہے، یہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں، یہ پڑھا دیا تو ہم جنت میں، اس کے لیے فنڈ لا کے ہم نے خمس و زکوٰۃ خرچہ کر دیا تو جنت میں، ایسی کوئی ضمانت نہیں. کریے، آگے بڑھیے، ترقی یافتہ قوم بنیے، بالکل ضرورت ہے. لیکن علم کی اہمیت کو سمجھیے کہ کس علم کا کیا مقام ہے. تو آپ نے فرمایا العلم ثلاثہ، علم 3 ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ دنیا کی ضرورت اور معاش کا حصہ ہے. تو ہمیں ترقی یافتہ بننا ہے، ہمارا گھر بہترین ہونا چاہیے، ہمارے بچے کا اسٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے، اس کا طور طریقہ، بات چیت، انگلش، ہندی، انگلش اسپیکنگ سب اچھا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہمارا بچہ. وہ اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ ہونے کے لیے دنیاوی پڑھائی پڑھنے ہی پڑتی، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن حقیقی علم کیا ہے اس کو سمجھیں.
العلم ثلاثہ، علم تین ہے. کون سا ہے؟ آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ. حقیقی علم تین ہے، جس نے اس کو حاصل کیا وہ کامیاب کہلائے گا. اس کے علاوہ تو آپ اپنی دنیا سدھار رہے ہیں، ہر کوئی اپنی دنیا سدھارتا ہے. کیا جو مذہب حق اہل بیت کو نہیں مانتا وہ اپنی دنیا نہیں سدھارتا؟ ان کے یہاں کالج، ان کے یہاں اسکول، ان کے یہاں ہاسپٹل، ان کے یہاں انجینئرنگ کالج، ان کے یہاں فیکٹریاں نہیں ہیں. دنیا تو ہر کوئی سدھارتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم مذہب اہل بیت ہیں تو ہم دنیا سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تین حقیقی علم ہے، اس کے علاوہ وہ تمہاری ضرورت ہے. کرو، کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں. اللہ نے بنایا ہے، تمہارے لیے دنیا بنائی، محنت کرو. پہلا علم کیا ہے؟ آیت محکمہ، محکم آیتوں نشانیوں کا علم. وسنت وفریضۃ عادلہ، فریضہ عادلہ کا علم. وسنت قائمہ، سنت قائمہ کا علم. آیت محکمہ کیا ہے؟ وضاحت کرے، علماء نے اس کو تفسیر کیا. آیت محکمہ سے مراد عزیزوں یعنی عقیدے کا علم. آیت یعنی نشانی، محکم، محکم نشانیوں کا علم. خود لفظ نشانی اور لفظ آیت کا استعمال قرآن میں ہمیشہ خدا کی دلیل پر استعمال ہوا. خدا پر اس کی جو مخلوقات ہیں وہ دلیل ہیں، وہ آیت ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. نشانیوں کو ہماری دیکھو، اس سے خدا تک پہنچو. یعنی نشانی آیت سے مراد یعنی وہ علم جو آپ کو خدا کی معرفت تک لے. تو صرف خدا کی معرفت نہیں ہے، خدا کی معرفت، نبی کی معرفت، امام کی معرفت، قیامت کی معرفت، یعنی عقیدے کا علم آیت محکمہ میں آتا ہے. علماء نے اس حدیث کی تفسیر کیا تو کہا آیت محکمہ سے مراد عقیدے کا علم ہے. وفریضۃ عادلہ، فریضہ عادلہ یعنی وہ فریضہ جو آپ کو عدالت پر رکھے، جو آپ کو ادھر ادھر نہ جانے دے، جو آپ کو گناہ میں گرفتار نہ ہونے دے، جو آپ کو ترک واجب کو ترک کرنے کی طرف نہ لے جائے. وہ فریضہ جو آپ کو ہدایت کے راستے پر برقرار رکھے. علماء نے کہا اس سے مراد حلال و حرام کا علم ہے، یعنی احکام، یعنی مسئلے مسائل جو توضیح مسائل میں لکھے ہوئے ہیں، طہارت سے لے کر دیات تک. طہارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، خمس کیسے نکالنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، نکاح کیسے ہونا ہے، طلاق کیسے ہونا ہے، برات کے کیا کام ہے، وارث کون کون ہونا ہے، کتنا ملنا چاہیے. یہ تمام تفصیلات حلال و حرام کے حوالے سے یہ فریضۃ عادلہ میں آتا ہے. یعنی پوری توضیح مسائل جو آپ کی سامنے رکھی رہتی ہے آپ کے مرجع تقلید کی، وہ ہے فریضۃ عادلہ، جس میں تمام حلال و حرام بیان ہوا ہے. اور حلال و حرام کی بہت اہمیت ہے. حدیث میں ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے سماج میں برکت چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں برکت چاہتے ہیں، اپنی اولاد میں برکت چاہتے ہیں، تو حلال و حرام کی پابندی کریں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل ہم نے عرض کیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے عمل کی اصلاح ہو. عمل کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے ہم عقیدہ صحیح کرنے کو پہلے کام کرتے ہیں. آیت محکمہ، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اصول دین کے بنسبت، خدا کے بنسبت.
اہل بیت کے بنسبت، امامت کے بنسبت، رسالت کے بنسبت، قیامت کے بنسبت جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر عمل مضبوط ہوگا. لیکن اگر ہم عقیدے پر رک جائیں تو پھر عمل کی نوبت کیسے آئے؟ عادلہ یعنی حلال و حرام کا علم، پورا توضیح مسائل. تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ لیت الصراط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام. بہت عجیب جملہ ہے جو چھٹے امام فرما رہے ہیں. کاش میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہوتا ہے، یعنی تازیانے سے انہیں مارتا. کیوں مارتا؟ تاکہ وہ حلال و حرام سیکھیں. ہم کتنی کلاسیں شرکت کرتے ہیں؟ رمضان میں ہمارے ممبر سے کتنا مسئلہ بیان ہوتا ہے؟ تو یہ سب دین نہیں ہے. صرف فضائل اہل بیت سننا دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں، جس امام پہ تم فضائل پڑھتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں. مجلسیں ہیں اہل بیت کی، رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، کتنی کلاسیں چلتی، کتنا مسائل دین بیان ہوتا، کتنا ایسا مجمع جمع ہوتا ہے جو حلال و حرام کے بارے میں پوچھے کہ مولانا فلاں کے بارے میں مسئلہ بتائیے، مولانا نماز کے بارے میں بتائیے، حج کے بارے میں بتائیے، طہارت کے بارے میں بتائیے، خمس کے بارے میں بتائیے، تجارت کے بارے میں بتائیے. کتنے لوگ پوچھتے ہیں. بس دین صرف یہیں تک ہے. دین میں 3 علم بتایا، تینوں کو ہم بتا رہے ہیں. پہلا عقیدے کا علم، وہ عقیدہ الحمدللہ ہم لے رہے ہیں، وہ بھی سب نہیں لے رہے. امامت کا عقیدہ زیادہ تر ہم لے رہے ہیں، فضائل امامت کا عقیدہ لے رہے ہیں. توحید کے بارے میں آپ کے درمیان کتنی معلومات ہے؟ اگر توحید کے بارے میں چند شبہات ہمارے جوان کے ذہن میں ڈال دیا جائے، خدا کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کی عدالت کے بارے میں، خدا کی وحدت کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، کتنے لوگ جواب دے پائیں گے؟ تو اصول دین میں سے توحید 0، معرفت خدا و توحید کے شبہات کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے. رسول اور امام، رسول کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہمیں پاس معلومات نہیں ہے. رسالت کے بارے میں وہی معلومات ہے جو ضمن میں ہم مجلسوں میں سن لیتے ہیں. کائے کی معلومات ہمارے پاس؟ امام کے بارے میں پوچھ لو. اچھا چلیے، قیامت کے بارے میں کوئی آ کے شبہ کرنے لگے، قیامت ہے یا نہیں ہے. خدا کی عدالت کے بارے میں کوئی آ کے شبہ کرنے لگے اور بتائے کہ عدالت کے بارے میں خدا کے بتاؤ، خدا کیسے عادل ہے ہمارے پاس جواب، معلومات ہے. پہلے دن اسی لیے ہم نے مجلس میں کہا تھا یہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. یہاں سے صرف خاص چیزیں بیان ہو رہی، پورا دین نہیں بیان ہو رہا. تو اصول دین میں سے ہم صرف امامت لے رہے ہیں، ولایت، بس اسی میں ہم خوش ہیں. بھائی اور چیزیں کب بیان ہوگی؟ کہاں سے بیان ہوگی؟ کبھی تو رکھو. ٹھیک ہے، محرم میں نہیں، رمضان میں رکھو، سیمینار رکھو، کلاسیں رکھو، عام دنوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کیمپ لگواؤ. محرم سفر ٹھیک ہے، غم منانے کے لیے، فضائل و ولایت سننے کے لیے، لیکن پورے سال میں تو اور کبھی ہونا چاہیے. کب ہے؟ دین کب سیکھیں گے ہم؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ کتنے لوگ کلاس میں جاتے ہیں؟ کلاس میں ہر کوئی نہیں جاتا. کوئی بھی کلاس ہو، کسی کلاس سے نہیں لینا دینا. بات کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں جو دین سکھایا جاتا ہے، کتنے لوگ کلاس میں جائیں گے؟ ایسے آگے بیٹھیں گے؟ جمعے میں ماشاءاللہ یہاں 2000 کا مجمع تھا، 2000 لوگ کلاس میں آئیں گے؟ جمعے میں موقع ہے کہ مولانا دین بیان کرے نا، کیونکہ یہاں سب سن رہا ہے. ایسی مجلسوں میں موقع ہے کہ ہم دین بیان کریں، کیونکہ ہر امام بارگاہ میں ایسی مجلسیں ہو رہی ہیں. کلاسیں کتنی ہوتی، کیمپ کتنا لگتا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کون ہے ہمیں جو بیدار کرے؟ کون ہے جو ان باتوں کو بتائے؟ ولایت کی گھٹی پلا دی گئی، جنت میں ہمیں بھیج دیا گیا. پوری تو لگیں گی یہ باتیں، اور ہم جیسوں کو زیادہ بری لگیں گی. جو ہمارے لباس میں جو یہی سنا رہے ہیں ان کو زیادہ بری لگیں گی، لیکن تلخ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو دین کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ علم کا، حقیقی علم. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں تو میری بات، رسول گرامی اسلام افضل انبیاء، کائنات میں سب سے افضل ترین فرد،
نور اول کہہ رہا ہے، جو خدا کا سب سے پہلا نمائندہ ہے وہ کہہ رہا ہے تم خدا کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ تم مانتے ہیں تو پھر اس کی بات کو مانتے۔ دوسرا علم حلال و حرام کا علم، ہم کتنا سیکھتے ہیں، کتنا اس پہ پابند ہیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے کل؟ امام کو کیا جواب دیں گے؟ یہ امام حسین جن پہ ہم رو رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کتنا حلال و حرام کی رعایت کی، کتنا واجب و حرام کی رعایت کر کے آئے ہو، کتنا گناہ سے بچ کے آئے ہو، کتنا اپنے واجبات پابندی سے انجام دے کے آئے ہو، کیا جواب دیں؟ اسی لیے ہم نے سر کٹایا تھا کہ خالی اور ہو کے چلے جاؤ، کیا جواب دیں؟ تیسرا علم جو حقیقی علم ہے اور اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بڑھاوا دینے کی بھی ضرورت ہے، سنت قائمہ، عقیدے کا علم، حلال و حرام کا علم، سنت قائمہ۔ حلال و حرام کے بعد بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق، جس کو ہم کہتے ہیں آداب، اس کا بھی علم آنا چاہیے۔ رسول کی سنت دیکھیے، جس کے پاس سنت ہونی چاہیے تھی، جس کو حقیقی رسول کی سنت رکھنے والا اہل سنت ہونا چاہیے تھا، اس کا نام اہل سنت ہے ہی نہیں، اہل سنت کوئی اور بن گیا۔ سنت قائمہ یعنی وہ سنتیں جو ہم نے قائم کی، رسول نے، رسول کے گھر والوں نے قائم کی۔ آداب، اخلاق، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے برادر مومن سے ملنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، کیسے مصافحہ کرنا ہے، مسجد میں جائیں تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، بیت الخلاء میں جائیں تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، سفر میں جائیں تو کون سی دعا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھنا ہے، کام کے لیے جائیں تو کون سی دعا پڑھنا ہے۔ کتنا ہم نے سیکھا، کتنا ہم نے اس کے لیے کلاسیں لیا، کچھ نہیں۔ کون سی دعا پڑھیں تو زندگی میں برکت آئے گی، کون سی دعا پڑھیں تو ہمارا بچہ نیک پیدا ہوگا، کون سی دعا پڑھیں تو ہمارا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، کون سا دعا پڑھیں تو ہمارا بچہ کیا حافظہ اچھا ہوگا، ہے کبھی سیکھا ہم نے؟ نہیں۔ یہ سب آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ پوری تہذیب الاسلام علامہ الی کی ہے، جس کو فارسی میں حلیۃ المتقین کہا جاتا ہے، آداب سے بھری ہوئی۔ کتنا ہم پڑھتے ہیں، کہاں ہیں ہم؟ کون ان باتوں کو آپ کو سنائے؟ کوئی نہیں۔ وہ تو ہم نے ایک سسٹم بنا دیا، مولانا ممبر اس لیے بنائے، یہ آ کے آپ پڑھو گے تب تو ہم آپ کو بلائیں گے، اور یہ نہیں پڑھو گے تو یعنی مولانا اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، ہم جو کہہ رہے ہیں اور جو سماج کہہ رہا ہے وہی پڑھو۔ کیا بنا دیا ہم نے دین؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں دین چاہیے، دین سکھاؤ۔ کیسے دین سکھائے؟ جو سماج کہہ رہا ہے، جس میں بھیڑ جمع ہو رہی وہی آپ پڑھو، بس۔ اس کے علاوہ کچھ اور اگر لائن سے ہٹے آپ تو آپ باہر، آپ سسٹم سے باہر، آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مجلس مل گئی، اب دوبارہ تو آپ کو ہم یاد کرنے سے رہیں۔ اب وہ مولانا بیچارہ ڈر کے یار دوبارہ پھر نہیں بلائیں گے، یہاں بلائیں گے تو دوسرے والے میں نہیں بلائیں گے، کچھ پڑھی کہ نہیں گئے، وہ تو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو کیا ضرورت ہے بلانے؟ وہ ڈر کے مارے کہ بھئی ہمارا بھی کچھ چلنا چاہیے، مجلسیں ملیں گی تو زندگی چلے گی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان مجلسوں سے ہمارا سسٹم نہیں بنایا ہے، اس لیے ہم بہت بے باک ہو کے بولتے ہیں۔ ہم آیت اللہ ثانی کے دفتر میں وہاں کی استفتاء دیکھتے ہیں، یہاں آفس چلاتے ہیں، لکھنؤ میں حوزہ چلاتے ہیں، میں ہمارا چلتا ہے۔ ہم اس مجلسوں کے پیسے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں کہ مجلسوں کا پیسہ ملے گا تو ہمارا خرچہ چلے گا، اس لیے ہم بے باک ہو کے بولتے ہیں۔ لیکن بہت سے بیچارے خطیب ایسے ہی ہیں، وہ ڈر کے مارے وہی پڑھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، ورنہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ دین سنائیں، کہ خدا چاہتے ہیں کہ دین سنائیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم نے ایک سسٹم بنا لیا، یہی سنیں گے، یہی سناؤ، ہو گیا ہمارا پروگرام، کامیاب ہو گیا، ہم بھی کامیاب ہو گئے۔ جنت پہ بھیج دو ہمیں، تم بھی جنت پہ جاؤ، ہم کو بھی جنت پہ بھیج کے چلے جاؤ۔ کیا بنا دیا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں سے لندن، امریکہ، کینیڈا تک ہمارا بزنس پھیل گیا ہے، لیکن یہاں سے ایران، عراق تک ہمارا دین لینے کا سسٹم نہیں پھیلا ہے کہ ہم جائیں ایران سے دین لائیں،
ہم جائیں نجف سے دین لائیں، ہم جائیں حوضے سے جہاں ہمارا مرجع ہے وہاں سے ہم دین لائیں. بزنس کے لیے کینیڈا سے پارٹی پکڑ کے لاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم تو وہ نجف کا جائزہ نہیں لیتے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، وہ ہماری اخروی ضرورت ہے. اسی کے لیے فنڈ ڈھونڈیں گے، اسی کے لیے سب کچھ کریں گے، اس کے لیے اجازے بھی دو، اس کے لیے پیسے بھی دے دو، خمس ہو تو وہ بھی دے دو، زکوٰۃ ہو تو وہ بھی دے دو. دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہو. بچہ انجینئر بنے گا تو چلو اچھا پیسہ کمائے گا، اسٹینڈرڈ لائف گزارے گا. بچہ ڈاکٹر بنے گا تو اچھا پیسہ کمائے گا. یہ سب تو اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہو. دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے بڑے عالم آپ نے تربیت کی ہے. عالم اچھا ہونا چاہیے. ہاں آسمان سے کود کے آئے گا عالم. عالم کو پرورش دینے کے لیے آج حوضے میں جو فنڈ خرچہ ہو رہا ہے قم میں نجف میں، آپ کہتے ہو کہ مولانا قم اور نجف میں اتنا پیسہ جاتا ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے عالم جو بن کے آ رہے ہیں کیا فری میں بن کے آ رہے ہیں؟ آج ہمارا حوضہ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم نے فنڈ کو پورا لگے گا کوئی بات نہیں، لیکن اب بات آئی ہم نے فنڈ کو کالج، ہاسپٹل، اسکول تک محدود کر دیا. حوضہ کمزور ہو گیا، عالم بننے والے ہیں نہیں. کیسے عالم بنے؟ ابھی کسی کو ہم ایک اچھا استاد کے طور پر حوضے پہ لائیں تو 20-25 ہزار مہینہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. کہاں سے دیں گے؟ آپ بولتے ہو ہمیں کالج میں دینا، ہمیں ہاسپٹل میں دینا، ہمیں ہاسٹل میں دینا، ہمیں حوضے میں دینا ہی نہیں. تو ہم اس کو عالم کیسے بنائیں گے؟ کون پڑھائے گا؟ کون 8 گھنٹہ آ کے ان کو درس دے گا؟ 25,000 روپے اسے 5 استاد ہیں تو 1.25 لاکھ روپے کون دے؟ اس سے ہم سے نہیں مطلب، وہ آپ کی ذمہ داری. جاؤ کہیں پڑھ کے آؤ، ہمیں دین سکھاؤ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آج ہمارا حوضہ کمزور ہے کیونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے. آدمی وکیل بھی بن جاتا ہے تب بھی بیچارہ ادھر ادھر شہر پھرتا ہے. ہمارے وہاں وکیل بن کے ایک شہر میں بیٹھتا ہے، پورا حوضہ چلاتا ہے. ان کے پاس علماء نے سسٹم بنایا ہے، ہمارے پاس سسٹم نہیں. وکیل بن کے بھی کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کہیں وہاں. کیا مطلب وکیل بننے کا؟ پھر کیا مطلب دفتر میں رہنے کا؟ پھر کیا مطلب؟ حوضہ ہمارا سو رہا ہے. چلے جائیے لکھنؤ میں، جا کے دیکھیے حوضوں کی کیا حالت. دوسرے شہروں میں چلے جائیں، نہ صحیح سے باتھ روم ہے، نہ صحیح سے روم ہے. یہاں کیا پڑھنے میں دل لگے گا اسٹوڈینٹ کا؟ اس کی فکر نہیں ہے. اس سے ہم سے نہیں مطلب. ہم کو اچھا مولانا چاہیے جو پڑھ لکھ کے آیا ہو. کہاں سے پڑھ کے لکھ کے آئے گا بھائی؟ 5 سال 7 سال اسی حوضے میں رہا ہے، اور اس کی تربیت کا ٹائم تھا. یہ بچہ جو 14-15 سال کی عمر میں آیا اور 20-22 سال تک ہندوستان کے حوضے میں رہا، جو یہاں سیکھے گا وہی سسٹم لے کے ایران عراق جائے گا. وہاں جا کے سدھرنے والا نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے اچھی اس کو لائف دیا، اچھی پڑھائی دیا، اچھی تربیت دیا تو وہاں جا کے پڑھے گا. یہاں گھوم ٹہل کے جائے گا، وہاں جا کے نہیں پڑھے گا. وہاں پگڑی لے کے چلا آئے گا، پھر کہ مولانا وہاں سے آتے ہیں کچھ آتا ہے نہیں ان کو، تو کہاں سے آئے گا؟ آپ نے سسٹم کو سپورٹ کیا. آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سے مراد پورے ہندوستان کا سسٹم نہیں. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں ہم جہاں جائیں گے وہ یہاں وہی بات کہیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ سینٹرلائز ہونا ہماری ذمہ داری، علماء سے جڑنا ہماری ذمہ داری. ایران میں لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے چیریٹی کام بھی کرتے ہیں تو علماء سے آ کے رائے لیتے ہیں. مرجع تقلید یا بڑے علماء کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے، دین کیا کہتا ہے. آپ دین بہتر جانتے ہیں، ہم تھوڑی جانتے ہیں. نہیں، اس مسئلے میں تو ہم سے بڑا کوئی دین جانتا ہی نہیں. ہم سب سے بہتر جانتے ہیں کیا کام ہونا چاہیے. آپ لوگ کو کچھ نہیں پتا مولانا صاحب. آپ لوگ ہم جو کہیں وہ کریے، جیسے پڑھنے کو کہیں ویسے پڑھیے. یہی ہوگا قوم کا حال جو دکھ رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد واسطے. لیتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم چل رہے ہیں جس سسٹم پہ، سب کچھ یہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی دین کی اور دنیا ہے. دین کی دنیا جو ہم نے بنا رکھی ہے اپنے کلچر کے اعتبار سے، بہت سی اس میں کمیاں ہیں. بہت سی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، بہت سی چیزیں کم ہونی چاہیے، جس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں.
ہر فیلڈ میں دیکھیے ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ حساب ہوتا ہے. بزنس میں دیکھیے ایک ایک روپے، ایک ایک پیسے، ایک ایک لکیر کو حساب کیا جاتا ہے. اور کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ایک ایک لکیر کو حساب کرتے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیے، آئی ٹی سیکٹر، بزنس سیکٹر، ہر چیز میں. لیکن دین ایسا مظلوم ہو گیا ہے کہ ہر کوئی رائے دینے کے لیے تیار. ہم جانتے ہیں ہم سے بڑا کون دین جاننے والا ہے، ہم بتائیں گے کون کام کیسے ہو. اس میں کوئی سسٹم نہیں، اس میں کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون قابل ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کس کو دین زیادہ پتہ ہے. کچھ نہیں، کون ہمیں خوش کر لیتا ہے وہی سب سے بڑا دین ہے. ایسے دین نہیں چلتا ہے. رسول اللہ نے، اہل بیت نے اس دین کو بڑی خون جگر سے پھیلایا ہے. اس لیے دین کے معیار کو سمجھیں اور اس کے بعد دین کو معیار کو سمجھنے کے بعد علماء سے وابستہ رہیں. علماء کو اپنے در پہ نہ بلائیں، علماء سے ملنے جائیں. علماء آپ آ جائیے، ہم مجلس پڑھتے اسی بہانے ہم آپ سے مل لیں گے. ہم نہیں جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں ہے. عالم کے پاس ٹائم ہے، وہ آئے ٹہل کے ہمارے شہر میں، ہم کبھی نہیں جائیں گے. کیا ہے ایران عراق میں علماء ہر شہر سے آتے، کہا چلو تم چلے علماء سے ملنا ہے. یہاں کوئی رسمی نہیں ہے، یہاں علماء خود بلا لو، فون کرو آ جائیں گے. ٹیلی فون تھا پہلے، ٹیلی فون ملنا دو آ جائیں گے. خط لکھ دو پہلے، خط آ جائیں گے. مولانا خود ہی چلے آئے گا، ہم کو جانے کی کیا ضرورت. ہم نے کوئی ایسا شہر بنایا پورے ہندوستان میں کہ جہاں علماء ہو اور ہم وہاں ملنے جاتے ہوں کہ چلیں علماء کی زیارت کر کے آتے ہیں، مل کے آتے ہیں. النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. یعنی پورے ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں کہ جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو. سارے عالم وہی ایران و عراق میں، وہ وہیں جائیں گے تو عبادت ہوگی. وہی مرض تقلید سے جائیں گے، ہاتھ چوم کے آئیں گے تبھی عبادت ہوگی. اس کے علاوہ تو عبادت ہے ہی نہیں. ہمارے پورے ہندوستان میں عالم ہی نہیں ہے. کیا ہے وہ قوم اپنے کو ترجیح دیتی، ہم دوسروں کو ترجیح دیتے. کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اسی ہندوستان میں بھی علماء ہیں، یہاں پہ بھی دین سیکھنے والے ہیں. اور نہیں ہے تو آپ بنائیے، آپ اچھا رول ادا کریے، علماء بھی اچھا رول ادا کریں گے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. دین کا سسٹم صرف عالم نہیں چلا سکتا ہے، عالم عوام مل کے چلاتی ہے. آپ جتنی اچھی توقع عالم سے رکھیں گے اتنا اچھا وہ اپنے کو پیش کرے گا. کیسے جب آپ فیکٹری پروڈکٹ لینے جاتے، بھائی یہ مال ٹھیک نہیں ہے، اس سے اور اچھا دکھاؤ، دوسرا دکھائے یہ 2 نمبر کا، اس سے بھی اور 1 نمبر کا دکھاؤ. تو جیسے اس سے آپ ریکوائرمنٹ لیتے ہیں، اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے، ویسا وہ بنا کے پیش کرتا ہے آپ کو. بھائی اس کا ریٹ زیادہ. یہ عالم میں کتنا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا عالم چاہیے، ایسا باعمل عالم چاہیے، ایسا پڑھا لکھا عالم چاہیے، ایسا باتقوی عالم چاہیے. کتنا ہم پوچھتے ہیں. نہیں، جو ہماری سن لے، جو ہماری اطاعت کر لے، وہی سب سے بڑا عالم. دین کیا ہو؟ دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دین کو علماء سے لیں. اور علماء اگر کم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ علماء اور بہتر ہونا چاہیے، تو علماء کا سپورٹ کریے. جب وہ طالب علم مدرسے میں آتا ہے 14-15 سال کی عمر سے، اس وقت سے اس پہ کام کریے کہ بھائی یہ طالب علم 20 سال بعد ایک اچھا عالم بننا چاہیے ہماری نگاہ میں، اس پہ آپ ابھی سے کام کرو. نہیں، وہ جب بن کے آتا ہے کچھ بھی پڑھ کے اٹھ پٹاک تب ہم اس کو ملتے. ایسا نہیں. بہت کچھ سسٹم کی ضرورت ہے. علماء کی سنیں، قابل علماء کی سنیں، پڑھے لکھے علماء کی سنیں. اور یہ ممبر پہ آ کے جو آپ کو 1 گھنٹہ اچھا خوشحال کر لے، اچھے نعرے لگوا لے، آپ جو ہے مزہ آ جائے، اس کے چکروں میں صرف نہ رہیں. اس کے علاوہ بھی دین ہے. علماء اصل ایران میں خطیب الگ ہوتا ہے، پڑھی لکھی عالم شخصیتیں الگ ہوتی. خطیب کو صرف مجلس کے لیے بلاتے ہیں، بس آؤ مجلس پڑھو محرم سفر میں. مشورہ لینا ہے عالم کے پاس جاتے، دین لینا ہے عالم کے پاس جاتے، فتویٰ پوچھنا ہے عالم کے پاس جاتے ہیں، بڑے عالم کے پاس. زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے، دعا کروانا ہے، عالم کے پاس جاتے ہیں. ہمارے یہاں ممبر پہ جو آتا ہے وہی آیت اللہ ہے، وہی مجتہد ہے، وہی عالم ہے، وہی سب کچھ. اس کے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں. بھائی یہ فن ہے، خطابت علم نہیں ہے. خطابت فن ہے.
فن الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے. علم پڑھنے سے آتا ہے، فن سیکھنے سے آتا ہے. میکینک کیا ہے؟ علم ہے، فن ہے. فن سیکھنے سے آتا ہے. جب ایک کام کو بار بار کرو گے تو اس میں ماہر ہو جاؤ. خطابت علم نہیں ہے، فن ہے. عالموں سے وابستہ ہوئیے، انشاءاللہ حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے. صلوات بھیجیں بر محمد وعلی. بہر صورت معذرت چاہتے ہیں، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں کہ کیونکہ حقائق ہیں جو اس دل میں ہیں اور ہم نے سیکھا ہے اور جانتے ہیں دین کیا ہے، اس لیے کبھی کبھی یہ باتیں نکل جاتی ہیں. کوئی ایسا سوچ کے نہیں آتے کہ آپ کو ایسا کچھ بولنا ہے، لیکن بات نکلتی ہے تو آدمی پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ بھی حقائق دین ہے، ان کو سیکھو، ان کو سمجھو اور دین کو اونچائی پہ لے جاؤ. اپنی ضرورت کو دین نہ بنا لو کہ جہاں ہماری ضرورت ہے وہی دین ہے، بلکہ دین جو ہم سے چاہتا ہے اس کو فالو کرو. دین ہم خود بھی کامیاب ہوں گے اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں. تو حقیقی علم جو ہماری ترقی کا باعث ہے، عقیدے کا علم، حلال و حرام کا علم، آداب کا علم، اس علم کو آگے بڑھائیے. یہ آپ کے آخرت میں کام آنے والا ہے. اس کے علاوہ جو علم بھی ہے وہ دنیا کی ضرورت ہے اچھی قوم بننے کے لیے، ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے، ایک ایسی قوم جو دوسروں کی محتاج نہ رہے. وہ علم سیکھیے، ہم نہیں منع کر رہے ہیں، بالکل ضرورت ہے، پیچھے نہیں رہیے کسی سے، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر اسی میں بالکل نہ لگ جائے گی یہی دین ہے یہی جنت میں لے جائے گا. ایسا نہیں ہے. دین کچھ اور ہے، آخرت کچھ اور ہے، دین اور دنیا کی ضرورت کچھ اور ہے. ان دونوں کو فرق رکھیے اور جس کی جو اہمیت ہے اس کو وہ اہمیت دیجیے. اہل بیت کے گھرانے میں کس چیز کی اہمیت؟ علم کی اہمیت. تو پورے عرب کلچر میں اہل بیت کا گھرانہ، بنی ہاشم کا گھرانہ کیوں منفرد تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ انجینئر زیادہ تھے، ڈاکٹر زیادہ تھے، طبیب زیادہ تھے، اسکالر زیادہ تھے؟ نہیں، دین زیادہ تھا، شعور زیادہ تھا، ادب زیادہ تھا، اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا. اس لیے بنی ہاشم پورے خاندان، پورے دنیا عرب میں بنی ہاشم کا قبیلہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہے. تو کیوں؟ کتنے ڈاکٹر تھے بنی ہاشم کے قبیلے، کتنے انجینئر تھے، کتنے آئی ٹی سیکٹر کے جاننے والے تھے، کتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے؟ کچھ نہیں تھا. کردار کی بنیاد پر، دین کے بنیاد پر پورا قبیلہ. دین آپ کو ادب سکھاتا ہے، دین آپ کو حلال و حرام سکھاتا ہے، دین آپ کو بڑے چھوٹے کا احترام سکھاتا ہے، دین آپ کو ایک دوسرے کے حقوق سکھاتا ہے. دین سیکھ کر اور دین پہ عمل کر کے آپ جو بن جائیں گے پوری دنیا میں، دنیا کی ضرورتیں پوری کر کے نہیں بن سکتے. پورا بنی ہاشم کا قبیلہ کس لیے پہچانا جاتا ہے؟ پورا خاندان رسالت کس لیے پہچانا جاتا ہے؟ پورا اہل بیت کا خاندان کس لیے پہچانا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا دین کا اور کردار تھا، کردار کی دولت تھی. آئیے کردار کو سنوارے دین سے، آخرت کو سنوارے دین سے. حسین والے ہم سے یہی چاہے. اب دیکھیے یزیدیوں نے امام حسین کو گھیر لیا، جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. امام حسین نے کہا ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے، ایک شب کی مہلت دی جائے. کیوں مہلت دی جائے؟ دیکھیے اہل بیت اور امام حسین کے کردار میں اور یزیدیوں کے کردار میں، اگر یہی مہلت مانگنا جو امام حسین نے مہلت مانگی کہ ہم کل جنگ کریں گے آج نہیں کریں گے، اگر ایک دن جان بچانے کے لیے ہوتا کہ ایک دن ہماری جان بچ جائے، شاید کوئی راستہ نکل آئے پھر ہم لوگ یہاں سے نکل لیں گے، تو یہ ایک دن مہلت مانگنا ڈر کی علامت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہ ڈر رہے تھے کسی طرح جان بچ جائے، ایک دن ٹل جائے پھر ہم نکل جائیں گے. لیکن جب امام حسین سے پوچھا گیا کہ آپ ایک دن مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ ہم عبادت پروردگار کرنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں،
ہم خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کی عظمت کیا بن گئی. اور اگر جان بچانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا اہمیت ہوتی. کام وہی ہے، نیت اور کردار کی بنیاد پر کام میں رنگ پیدا ہوتا ہے. آج قیامت تک اس ایک شخص کی مہلت مانگنے کا ذکر ہوتا رہے گا. یعنی خدا سے اتنی محبت ہے کہ جانے سے پہلے جتنی عبادت کر لیں، جتنی مناجات کر لیں، جتنی بندگی پروردگار کر لیں، مہلت مل جائے. کل تو ہمیں شہید ہو جائیں. یہ رخ کہاں اور وہ رخ کہاں، فرق ہے نہیں ہے. تو دو چیزوں میں رخ مہم ہوتا ہے. کس رخ سے ہم کام کر رہے ہیں، کس رخ سے سوچ رہے ہیں. اہل بیت نے اسی کو ایک بلند کردار بنا دی. اہل بیت کی پہچان کردار کی بنیاد پر تھی. کربلا والوں کی پہچان کردار کی بنیاد پر تھی. کوئی ترقی یافتہ قوم کی بنیاد پہ نہیں تھی، کوئی پروفیشنل قوم کی بنیاد پر نہیں تھی. آئیے اہل بیت نے جو ہمیں دیا ہے اس کو اپنا ہم سرمایہ بنائیں. اور اگر ہم اس کو اپنا سرمایہ بناتے ہیں تو یقیناً ہم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے محبت اہل بیت پر ہم پروان چڑھیں. لیکن وہی ہے کہ جب ہم حق پرستش کرتے ہیں، حق کو فالو کرتے ہیں، تو دنیا ہم پر ظلم کرتی، ہمیں ستاتی ہے. اور اہل بیت انہی افراد کا ایک مصداق ہے. دنیا انہیں ستا رہی. کوفے کے بازار میں جب لوٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے عزیز، جب لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے تو لوگ صدقے کی کھجوریں اہل بیت کے اوپر پھینک رہے ہیں. تو کیوں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں؟ اہل بیت نے پہلے بھی تو بتایا ہوگا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے. نہیں جانتے تھے کہ ان پہ صدقہ حرام، صدقہ پھینکا جا رہا ہے. البتہ وہ صدقہ حرام ہے جس سے سید کی توہین. یہ جو 10-20 روپے ہم نکال کے سید کو دیتے ہیں، یہ صدقہ حرام ہے. ورنہ اگر قاعدے سے عزت احترام سے بڑی رقم اسے دے تو وہ حرام نہیں. زکوٰۃ کا صدقہ حرام ہے. لیکن یہ صدقہ جو کھجور پھینکی جا رہی تھی، اس سے سید کی توہین ہو رہی. سادات ہیں، نسل رسول ہیں، دنیا کا عظیم ترین انسان کی نسل سے ہیں، ان کی توہین ہو رہی تھی. الصدقۃ محرمۃ علینا. آپ سوچئے کہ جو بھوکے بھی تھے، جو پیاسے بھی تھے، کربلا کے ستائے ہوئے تھے، سفر کی گرمی اور شدت کو برداشت کیے ہوئے تھے، بے گجاوا اونٹوں پر تھے، کتنی سختی سے یہ گزر رہے تھے. لیکن اللہ حکم خدا کا کتنا انہیں احساس ہے کہ کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں تو بچے بھی نہیں کھا رہے ہیں. بچوں سے منع کرتے، بچے کھجوریں نہ کھا، صدقہ ہم پر ہے. بھوکے رہ لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں. اجرکم اللہ. اس گھرانے کے بچوں کا کردار آپ دیکھیں. 4 سال کی سکینہ ہے لیکن کیسے کیسے سوال، کیسا کیسا شعور ہے. زندان میں پرندے جب جاتے ہیں پوچھتی ہیں بابا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ پرندے شام صبح کو نکلتے ہیں اپنے لیے دانا مہیا کرنے، شام میں پھر پرندے آ رہے ہیں. بھیا یہ پرندے، بھوکی اماں یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بھوکی اماں ہم کب اپنے گھر پر تھی نا، ہم کب اپنے گھر پر دیکھا جائے. عزیزو، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی. یہ لوٹا ہوا قافلے کو جب رہائی ملی ہے تو رہائی سے پہلے جناب زینب پہلی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے کربلا والوں پر مجلس برپا کی. کہا یزید تو نے ہمیں رہائی تو دے دی ہے لیکن ہم یہاں مجلس کرنا چاہیں، ہمارے لیے حجرہ خالی کروایا جائے. ایک حجرہ خالی کیا گیا، اس میں اہل بیت اور کربلا والوں کے مسائل پڑے ہوئے. سب سے پہلی مجلس جناب زینب نے کی. شہزادی ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو قبول فرما. حجرہ خالی کرایا گیا، مجلسیں ہو رہی. آپ سوچیں کہ کیسے اہل حرم نے شام کے زندان میں مجلسیں کی ہو.
मजलिसें हो गई, अब हमें रुखसत कर दिया जाए। क्या रुखसत करने से पहले हमारे तबर्रुकात को दे दिया जाए। यजीद कहता है क्या तबर्रुकात थे, वो तो काफिले वालों ने लूटा था, उसका जो एवज है पैसा है वो ले लो। कहा अल्लाह अकबर, हम पैसा लेंगे? हरगिज नहीं लेंगे, हमें वही तबर्रुकात चाहिए जिसमें अली असगर का कुर्ता है, जिसमें औलो मोहम्मद का खून भरा कुर्ता है, जिसमें बीवियों की निशानियां हैं, जिसमें उनके शहीदों की अलामतें हैं, जिसको लेकर वो मदीना जाना चाहते हैं। हाँ अज़ीज़ों, तबर्रुकात दिए जाने लगे, शोहदा का सर आने लगा, एक एक सर पेश किया जा रहा था। लेकिन जब सबका सर आ गया तो दो सर आए। देखिए जनाब ज़ैनब काफिला सालार हैं और वो बीबी हैं कि करबला में हर शहीद के माँ बाप अपने बच्चों पर रोए हैं, लेकिन ज़ैनब बिन्ते अली वो ज़ात है कि जो अपने बच्चे और मोहम्मद पर भी न रोई। कभी भाई के बेटे अली अकबर पे रोती रही, कभी अली असगर पे रोती रही, लेकिन और मोहम्मद का मातम न किया, क्योंकि अगर ज़ैनब अपने बच्चों पे रोती तो बीवियों को कौन सहारा दे। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, जब मोहम्मद का सर आया तो जनाब ज़ैनब लेने आगे न बढ़ी। एक मरतबा वो शख्स कहता है कि इस बच्चों के माँ कौन है, क्या इस बच्चों की माँ खैमे में जल के मर गई? आवाज आई नहीं, इस बच्चों की माँ ज़ैनब सानिए ज़हरा है, उम्मुल मसाइब ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह। आजीज़ों, तबर्रुकात हवाले किए गए। इसमें अली असगर का खून भरा कुर्ता भी है, उसमें अली असगर के झूले की लकड़ी भी है जो रबाब के हवाले की जा रही है। अजरकुम अल्लाह। आजीज़ों, ये लुटा हुआ काफिला जब रहा होता है और करबला आता है, करबला आने के बाद जब मदीना पहुंचता है तो जनाब ज़ैनब वो है जो अपने बच्चों पे कभी न रोई थी, लेकिन एक मरतबा जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और बशीर इब्ने मज़लम ने आवाज दी, है मदीने वालों, अरे हुसैन का काफिला लुट कर मदीने आ चुका है। वहां पर भी एक मजलिस बर्पा हुई। बास खवातीन बकी की तरफ बढ़ती है, जनाब ज़ैनब अपने घर में जाती हैं। अब आप सोचिए कि वो ज़ैनब जो करबला में और मोहम्मद के आंसू न बहाए, जिसने कूफे में और मोहम्मद के आंसू न बहाए, जिसने शाम में और मोहम्मद के आंसू न बहाए, ये ज़ैनब जो वापस आई है तो सर के बाल सफेद हो चुके, सर के बाल सफेद हो चुके हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब अपने घर में वापस आती है और जनाब और मोहम्मद के हुजरे में जाती है तो बिस्तर देखती है जो बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। बाज़ मकातिल ये लिखते हैं कि जनाब अब्दुल्ला जब गई है जनाब ज़ैनब अपने घर में तो अब्दुल्ला ने पहचाना नहीं है, कहा ये कौन खातून है जो मेरे घर में आ गई, बालों को हटाया है अब्दुल्ला, तुमने हमें न पहचाना, मैं तुम्हारी मज़लूम ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह। और मोहम्मद के हुजरे में जाती है तो नन्हे नन्हे बिस्तर देखती है, तो मुसल्ले को देखती है, ज़ैनब के दिल में खबर आता है, ऐ मेरे बच्चों मोहम्मद, तुम्हारी माँ तुम पर आंसू न बहा सकी, ज़ैनब को माफ करना। ऐ मोहम्मद अल्लाह